السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنا، آنکھوں میں سرما لگانا، ناک اور کان میں تیل ڈالنا، ان تمام صورتوں میں کیا روزہ جاتا رہے گا یا نہیں؟ کیا شریعت کا حکم ہے؟ یاد رکھیں رمضان شریف میں کچھ اصولی بات آپ جان لیں، اور یہ ایسے باریک مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان شریف میں بہت سارے لوگ جو پیشنٹ ہیں وہ آنکھوں میں دوا ڈالنا چاہتے ہیں، جو کان کے مریض ہیں وہ کان میں دوا ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ سرما لگانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ تیل ڈالنا چاہتے ہیں، سب کی اپنی الگ الگ مسائل ہیں، تو اس بارے میں جانتے ہیں۔ یاد رکھیں فقہائے کرام نے فرمایا، اور آنکھ میں دوا ڈالنے کے تعلق سے اس پہ اختلاف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے روزہ جاتا رہتا ہے، یعنی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا، لیکن جدید مسائل کے تحقیق کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو آپ کا روزہ اس طرح ٹوٹ جائے گا آنکھوں میں دوا ڈالنے سے، یعنی کوئی بھی آپ دوا ڈالے، آئی ڈراپ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کان کے تعلق سے بات کرتے، دیکھیں یاد رہے کہ کان میں بھی دوا ڈالنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ایک نلی ہوتی ہے، وہ نلی آپ کو حلق تک بھی پہنچتی ہے۔ چونکہ میں خود ایک مریض ہوں تو مجھے بہتر معلوم ہے، میں دوا ڈالتا ہوں تو اس کا ذائقہ حلق تک بھی آ ہی جاتا ہے، اور بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے، مجھے معلوم ہے، چونکہ ہمارے فقہائے کرام کا یہی فرمان ہے کہ دوا ڈالنے سے کان میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ناک کا بھی یہی پروسیس ہے، اگر ناک میں بھی دوا ڈالتے ہیں آپ کا روزہ زیادہ رہے گا۔ لیکن آنکھ میں سرما لگانے کے تعلق سے روزے کی حالت میں اس کے تعلق سے حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا، آپ کا روزہ اس سے نہیں جاتا، اور آنکھ میں سرما لگانے کے تعلق سے اس کے حدیث پاک سے ثبوت ہے، حضور پاک کے فرمان کا مفہوم ہے، کوئی صحابی تھے جنہوں نے یہ اجازت مانگی تھی کہ آنکھ میں وہ روزے کے حالت میں ہیں اور آنکھوں سے مریض ہیں، سرما لگانا چاہتے، حضور نے اجازت عطا فرمائی، کیونکہ اس کا ثبوت حدیث پاک سے واضح طور پر ہے، تو اس میں انکار نہیں ہے، سرما لگا سکتے روزے کی حالت میں، سے روزہ آپ کا نہیں جاتا البتہ۔ اور یہ جو ناک کان میں دوا ڈالنا، ان ساری چیزوں سے روزہ آپ کا فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک بات اور یہ کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، تو اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں جاتا، بلکہ یہ تو ایک سنت عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے اہم اور خاص سنت مبارکہ میں سے اس کا نام شمار ہے، جو کہ کنگھی کرنا، تیل لگانا اور خوشبو لگانا، میرے آقا کریم کی سنت مقدسہ میں سے سب سے خاص سنتوں میں ان کا یہ ہے، یعنی یہ کبھی مس نہیں ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مقدسہ میں، اور یہ چیز جو ہے اس پر عمل کرنے سے آپ کا روزہ نہیں جاتا، ان ساری چیزوں پر غور کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اور باریک مسائل ہے، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا، اور بقیہ اس کے تعلق سے ایک فہرست بنا کر ہم اپلوڈ کریں انشاءاللہ، آپ دیکھیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنی ہے، ایک بار مغرب بعد ڈال لیں، ایک بار 10 بجے ڈال دیں، اور پھر ایک بار سحری کے وقت ڈال دیں، 3 مرتبہ ڈالنا ہے تو 3 مرتبہ آپ ڈال دیں، صحیح طریقہ یہی۔ کان کا بھی یہی پروسیس، کیونکہ میں خود مریض ہوں، مجھے معلوم ہے، مریض میں ہوں، خود ہی ہوں، تو مجھے بہتر معلوم ہے۔ اگر آپ کو کان میں دوا ڈالنے کی حاجت ہے تو مغرب بعد ڈال دیں افطار کر کے، پھر آپ کو 10 بجے ڈال دیں، پھر یہی پروسیس رہے گا۔ تو یہ بہت آسان پروسیس ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف روزے کی حالت میں ڈالے، دن میں ڈالے تبھی اثر ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ رات میں بھی مکمل وقت بچا ہوا، جتنا دن میں اتنا رات میں بھی، 12 گھنٹہ ادھر بھی 12 گھنٹہ ادھر بھی ہے، تو اب رات ہی میں کیا کرے، بہتر یہی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم۔